अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर यू अ जेलस पर्सन, यानी आप किसी से जलते हैं, किसी के लिए आपके दिल में हसद है। तो उसको मालूम करने के लिए 7 साइन है। अगर ये साइन हमारे अंदर मौजूद है, इसका मतलब हाँ, हम एक जेलस पर्सन है। चले आए मालूम करते हैं कि वो साइन क्या है। पहला उसका साइन है कि बात को दिल में रखना। छोटी सी बात थी, उसको आपने क्लियर नहीं किया, दिल में रखा और उसको बड़ा करते गए। तो पहली साइन है कि बात को दिल में रखना। दूसरी साइन है कि अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना कि उसने ये किया तो मैंने ये किया, मैं ऐसा हूं और वो वैसा है। यानी कंपेयर करना इस बात की निशानी है कि आप किसी से जेलस है। तीसरी निशानी है अपने आप को अच्छा समझना और सामने वाले को बुरा समझना। अपने आप को बड़ा समझना, सामने वाले को छोटा समझना। अपने आप को नेक समझना, सामने वाले को बदकार समझना। चौथी उसकी निशानी है कि किसी की इंसल्ट करना, चाहे अनजाने में हो, चाहे जानबूझकर हो, चाहे खुले अल्फाज में हो, चाहे ढके छुपे अल्फाज में हो। यानी ऐसी बात करना कि सामने वाले की इज्जत में कमी आ जाए, लोग उन पर हंसे, लोग उन पर बातें बनाने लग जाए। तो किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, मतलब ये कि आप उस इंसान से जेलस है। पांचवी उसकी निशानी यह है कि किसी के साथ बुरा करके या किसी के साथ बुरा होते हुए देखकर आपको खुशी मिल रही हो। अगर ये आदत है, मतलब आप उससे जेलस हो। छठी निशानी यह है कि अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होना, यानी जितना मुझको मिला है मैं अपने तरफ नहीं देखूं, बल्कि उसको कितना मिला है मैं उस तरफ देखने वाली बन जाऊं। तो इसको कहते हैं अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होना। और सातवीं इसकी निशानी यह है कि मुझको मिले ना मिले, उसको ना मिले। तो अगर ये 7 साइन आपके अंदर है तो समझ ले कि हम एक जेलस पर्सन है। अच्छा, आप बोल सकते हो कि आपको कैसे पता कि ये 7 साइन जेलस की निशानी है। तो चले आए हम उस वक्त में जाते हैं कि दुनिया भी नहीं बनी, इंसान भी नहीं बना, बल्कि इंसान बनाने का इरादा रब ने फरिश्तों के सामने जाहिर किया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं जमीन में अपना एक खलीफा भेजने वाला हूँ। तो फरिश्तों को एतराज हुआ, उनको इश्काल हुआ। उन्होंने फौरन सवाल किया कि आप क्यों ऐसी मखलूक बनाओगे जो जमीन में जाएगी, फसाद फैलाएगी, खून बहाएगी, लड़ाई झगड़े करेगी। हम है ना, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, हम है आपकी तारीफ बयान करने के लिए, हम है आपकी पाकीज़गी बयान करने के लिए, फिर क्या जरूरत है। यानी बात समझ में नहीं आई थी, फौरन उन्होंने इश्काल कर दिया। लेकिन उनमें एक जिन्नात था जिसको ये बात पर एतराज हुआ। उसको ऐसा कि मुझको क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन उसने बात को दिल में रखी। तो हमने पहली साइन पढ़े थे कि बात को दिल में रखना। उसने बात को बड़ी कर दी। अच्छा, फिर उसने क्या किया, अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम से कंपेयर कर दिया कि वो और मैं, मतलब क्या जरूरत है, मैं तो हूं, मुझको चाहे तो खलीफा बना सकते थे, लेकिन उसको क्यों। यानी कंपेयर करना दूसरी जेलस इंसान की निशानी होती है। तीसरा ये कि अपने आप को अच्छा समझना। उसने क्या कहा, अब जब सजदे का हुक्म मिलता है तब बात को बोलता है कि अना खैरुम मिन्हु, कि मैं उससे अच्छा हूं। ये अच्छा है, ये इसको कैसे पता चल गया कि भाई आप अच्छे हो, ये अच्छे नहीं है। तो अपने आप को कंपेयर करना दूसरी निशानी थी, और अपने आप को अच्छा समझना ये तीसरी निशानी थी। फिर इंसल्ट करना, उसने इंसानों की इंसल्ट की कि उनको तो मिट्टी से बनाया गया है। उसने सिर्फ इंसल्ट पर बस नहीं किया, बल्कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में चले गए तो बुरा करके उसको मजा आई, यानी जन्नत से निकाल कर उसको अच्छा महसूस हुआ। उसको ये फिक्र नहीं थी कि जन्नत मुझको मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसको बस इतना था कि इसको ना मिले। तो खुद को मिले नहीं मिले, लेकिन सामने वाले को ना मिले, ये जेलसी की अलामत है। और ये सब इस वजह से हुआ कि वो अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं था। अल्लाह ने जिसको जो ओहदा दिया, जिसकी जो फजीलत बनाई, वो अल्लाह ने बना दी। फिर हम और आप एतराज करने वाले कौन होते हैं। तो ये 7 जेलसी की निशानी थी जिसको कुरान ने हमको बताई है। अब हम और आप देखेंगे बैठ के कि क्या हमारे अंदर ये है या नहीं। चले फिर थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब दुनिया बन गई। आदम अलैहिस्सलाम आ गए दुनिया में, इंसानों की तादाद बढ़ने लगी। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हुए, एक का नाम था हाबील और दूसरे का नाम था काबिल। अच्छा, नाम याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इस तरह के याद रख ले कि काबिल किसी काबिल नहीं था, ये जल्दी से याद हो जाएगा। वही जेलसी की 7 निशानियां हमको काबिल में मिलेगी, जिसको कुरान कुछ यूं जिक्र करता है कि इन दोनों ने कुर्बानी की। हम आजकल कुर्बानी करते हैं तो क्या करते हैं, हम खुद गोश्त खाते हैं और अड़ोस पड़ोस में बांटते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं। इस तरीके से हमारी कुर्बानी होती है। लेकिन पहले के जमाने में होता था, जो कुर्बानी की जाती थी उसको रखा जाता,
پھر اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی، جس کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی آگ نے نہیں کھایا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو ان دونوں نے قربانی کی اور اس کو رکھا، تو آگ آئی اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ 7 نشانیاں اس کے اندر ملتی ہے، اور اتنا برا کرنے پر آ گیا، آگے سے کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا۔ یعنی اس نے بھی بات پہلے دل میں رکھ کے بڑی کی، پھر اس نے بھی اپنے آپ کو کمپیئر کیا، پھر اس نے انسلٹ کی، پھر وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوا، پھر اس کو اب میری قربانی قبول ہو رہی ہے نہیں، اس کی اس کو فکر نہیں، اس کی کیوں ہو گئی اس کو وہ فکر ہونے لگ گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے سے بھی شرمایا نہیں۔ اچھا، لیکن آگے کمال کی بات یہ ہے کہ اب حابیل کا جواب بھی قرآن نے نقل کیا ہے۔ تو حابیل کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بھئی میرا اس میں کیا قصور ہے، اللہ تو جس کے پاس تقوی ہے اس کی قربانی قبول کرتا ہے، یعنی اگر قربانی قبول نہیں ہوئی تو میری قربانی قبول ہوئی وہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تم یہ دیکھو کہ تمہاری کیوں قبول نہیں ہوئی۔ پھر آگے حابیل کہتا ہے کہ لئن بسطت الی یدک، کہ اگر تو تیرا ہاتھ مجھ کو قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا، ما انا بباسط، میں تو نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کے لیے ہاتھ۔ یہ بتانا مقصد ہے میں چاہوں تو میں قتل کر سکتا ہوں۔ ہم آج کل یہی ریزن دیتے ہیں کہ وہ میرا برا کر رہا تھا تو میں برا کر دیتا ہوں، وہ کیا سمجھتا ہے میں نہیں کر سکتا۔ اور جو یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کسی کی انسلٹ کر رہی ہے، کسی کا برا کر رہا ہے تو سامنے والا نہیں کر سکتا، اس کے پاس بھی بڑی اچھی طاقت ہے کہ آپ کا برا کر سکتا ہے، لیکن ہم حابیل کی سنت کو فالو کرتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں کہ انی اخاف اللہ، کہ مجھ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی برائی ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں تیرے ساتھ برا نہیں کر رہا ہوں تو اس کا پہلا ریزن یہ ہے کہ مجھ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میں کیوں کسی کے ساتھ برا کروں۔ اور پھر دوسرا ریزن حابیل یہ بتا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا گناہ اور تیرا گناہ تیرے سر پر ہو، تاکہ تو جہنم والا بن جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں بدلہ لے کے پورا کیا جائے، کچھ بدلے آخرت کے لیے رکھے جاتے ہیں، تو ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے جو دنیا میں آپ کا بدلہ نہیں لے رہے ہیں، انہوں نے اپنا بدلہ آخرت کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ ہوپ یہ ساری سائن سمجھ میں آئی ہوگی جس کو قرآن نے بتایا ہے کہ ایک حسد کرنے والے کے اندر یہ سائن ہوتی ہے۔ پھر ہم معلوم کرتے ہیں کہ انسان کیوں جیلس ہوتا ہے، کیوں دوسروں سے حسد کرتا ہے، کیوں اس کو دوسروں کی خوشی دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی، کیوں وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی عزتوں کو اچھالا جائے۔ تو اس کا ریزن بھی قرآن نے ہی بتایا ہے، یعنی انسان جیلس کیوں ہو رہا ہے اس کو بھی قرآن ہی سمجھاتا ہے۔ اور قرآن نے کیا سمجھایا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو منظر سے ہٹانے کے لیے سوچتے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ یوسف کو یہاں سے دور کر دو تاکہ ابا کی توجہ ہماری طرف آ جائے، یعنی ان کو اپنے ابا کو اپنے آپ بتانا ہے کہ ابا دیکھو ہم بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ اگر اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تو ہر حال میں ان کے کام کو دیکھ رہا ہے، پھر کیا فرق پڑ رہا ہے کہ ابا دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جیلسی کی مین ریزن سمجھ میں آ گئی کہ لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانا اور اللہ کیا سوچ رہا ہے اس بارے میں نہیں سوچنا، یہ چیز ابلیس کی جیلسی کی وجہ بنی، یعنی لوگوں میں اپنا نام کرنا اور اللہ کے سامنے نام ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہی چیز قابیل میں ملتی ہے کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ نے میری قربانی قبول کیوں نہیں کی، لیکن اس کو یہ ہوا کہ اس کی قبول ہو گئی ہے، مطلب لوگوں میں اس کا نام ہو گیا ہے اور میرا نام نہیں ہوا۔ اور آپ بتائیں کہ یہ ساری عادتیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ اس کے مثال میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایونٹ تھا اور ہم سب نے مل جل کے کام کیا ہے، آپ نے بھی کام کیا، میں نے بھی کام کیا، انہوں نے سب نے کام کیا، اور ایک سپیچ تیار کی گئی اور اس میں سب کا شکریہ ادا کیا گیا۔ تو اس کا نام لے کے شکر کیا گیا، اس کا نام لے کر شکریہ ادا کیا گیا، ایسے سب کا نام لیا گیا، لیکن میرا نام نہیں لیا گیا۔ سامنے والا بھول گیا ہوگا لیکن اس نے میرا نام نہیں لیا، تو میری حالت کیا ہوگی؟ انہوں نے سب کا نام لیا، میرا نام نہیں لیا، کیوں میرا نام نہیں لیا؟ مجھ کو فوراً برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ میں نے جو ایونٹ میں کام کیا تھا وہ میں نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ نے تو دیکھا میں نے کیا میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ میں پہچانی جاؤں کہ میں نے بھی کیا ہے۔ یہ وجہ بنتی ہے جیلسی کی کہ ہم اپنا نام لوگوں میں چاہتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنا نام بنانا نہیں چاہتے۔ سو یہ سب تو ہو گئی جیلسی کے بارے میں۔ کیا یہ جیلسی سے کبھی نجات مل سکتی ہے؟ یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو کسی سے جلتے ہیں وہ نہ جلے؟ ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو اس جیلسی سے نکلنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے تو مانے کہ ہم جیلس ہے، یعنی میں جلتی ہوں۔ جب تک آپ یہ مانو گی نہیں کہ میں ایک جیلس پرسن ہوں، اس کا ہم علاج بھی نہیں کر سکتے۔
کیونکہ جب تک انسان اپنی غلطی کو گناہ کو مانے گا ہی نہیں تب تک وہ آگے توبہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا، اس سے بچنے کی وہ کوشش کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی مثال ہم کو قرآن میں ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حسد سے کون ناواقف ہے؟ سب کو پتا ہے ان کا کیا قصہ تھا۔ وہ سب قصہ ہو گیا جب آخر میں وہ آئے ہیں اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، جب پہچان ہو گئی تو اب بھائی لوگوں کو احساس ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں لقد آثرک اللہ، کہ تحقیق کہ اللہ نے تجھ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ یعنی وہ یہ بات سمجھ گئے کہ بعض جگہ پر اللہ بعضوں کو فضیلت دے دیتا ہے۔ جب یہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پھر آگے کہا کہ ہم غلطی پر تھے، یعنی مان لینا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہم نے غلطی کی تو انسان معافی کی طرف آتا ہے۔ پہلی چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ پہلے تو ماننا پڑے گا کہ جیلسی ہے، پھر دوسری چیز یہ کرنا ہے کسی کے ساتھ ہم کو کمپیئر نہیں کرنا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے الگ بنایا ہے، الگ صلاحیتیں دی ہے، الگ کیپیسٹی دی ہے، الگ سوچیں دی ہے، الگ الگ ساری چیزیں ہیں، تو ہم کسی سے کمپیئر کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیں گے۔ تو کسی سے کمپیئر نہیں کریں گے، ایسے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ہاں کمپیئر کرنا ہے، کس سے کرنا ہے؟ اپنے آپ سے کرنا ہے کہ میں کل یہاں تھی، آج میں کہاں جا سکتی ہوں، میرا کل کا عمل ایسا تھا، آج میں ایسا کیا کر دوں کہ اللہ کی نظر میں آنے لگ جاؤں۔ یعنی اپنے ہی اعمال کو اپنے اعمال سے کمپیئر کرنا ہے، اپنا بیٹر ورژن نکالنا ہے، اپنی اچھی صلاحیتوں کو باہر نکالنا ہے، کسی کا دیکھ کے کسی کے کمپیئر میں نہیں بلکہ اپنے کمپیئر میں۔ اور تیسری چیز یہ بتائی گئی، اگر آپ کو کسی کی صلاحیت اچھی لگ رہی ہے تو جیلس ہونے کی بجائے آپ اس کی تعریف کریں کہ بھئی آپ کے اندر یہ صلاحیت بڑی اچھی ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوب ترقی دے۔ یعنی آپ اس کی خوشی میں خوش ہو، اس کے کام کی آپ تعریف کریں۔ اس طریقے سے کرنے سے وہ جیلسی کا مادہ آپ کے اندر سے نکل جائے گا۔ انسان ہے، کبھی آ ہی جاتا ہے ہمارے اندر، لیکن اگر ہم یہ کوششیں نہیں کریں گے تو نکل نہیں پائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے جائیں گے اور آخری جو مین کام ہے وہ باقی رہ جائے گا کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرے کہ اللہ مجھ کو کسی سے نہیں جلنا ہے، آپ نے جو مجھ کو دیا ہے، جو آپ نے میری تقدیر بنائی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ میرے نصیب میں آپ نے جتنی چیزیں لکھی ہے وہ بڑی بہترین لکھی ہے، میں کیوں ناشکری کر کے کسی اور کی چیز کو دیکھوں گی؟ تو اللہ کے سامنے اپنے جیلسی کی، اپنے جلس کی، حسد کی معافی مانگے، انشاءاللہ معافی مل جائے گی۔